اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین، اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ ہمارے بعض حقوق زوجین کے بارے میں چل رہی تھی۔ سب سے پہلے ہم نے وہ حقوق ذکر کیے کہ جو زوجہ کے حقوق ہیں اور شوہر کے ذمہ میں ہیں۔ اس کے بعد ہم نے ذکر کیا کہ وہ حقوق کہ جو شوہر کے ہیں اور زوجہ کے ذمہ میں ہیں، اور ان میں سے جو پہلا حق تھا وہ ہم نے گزشتہ درس میں ذکر کیا کہ زوجہ شوہر کی جو ہے وہ جنسی خواہشات کو پورا کرے۔ آج جو ہے وہ دوسرا حق کہ جو شوہر کا زوجہ کے ذمہ میں ہے، شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نہ نکلنا، یعنی شوہر کی اجازت کے بغیر زوجہ گھر سے باہر نہیں نکل سکتی، اور اگر شوہر کی اجازت کے بغیر زوجہ گھر سے باہر نکلے گی تو اس کے اوپر ملائکۃ الارض، ملائکۃ السماء اور ملائکۃ الرحمہ لعنت بھیجتے رہتے ہیں۔ یہ روایات میں مروی ہے۔ لہذا جو زوجہ ہے اسے شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نہیں جانا چاہیے۔ لیکن یہاں پر کچھ چیزوں کی وضاحت کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلی بات کہ جس کی وضاحت کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ اجازت سے کیا مراد ہے۔ اجازت سے یہاں سے مراد یہ ہے کہ شوہر خود بول کر پرمیشن دے کہ آپ باہر جا سکتی ہیں، تو پھر زوجہ کے لیے باہر جانا جائز ہے۔ یا شوہر کوئی اپنے عمل، کوئی فعل سے، کوئی اشارے سے، کوئی کنایے سے ایسا عمل انجام دے، ایسا اشارہ کرے، ایسا کنایہ کرے کہ جس سے واضح پتہ چلے کہ جو ہے وہ شوہر اجازت دے رہا ہے۔ گویا کہ فرض کریں اگر زوجہ یہ کہے کہ کیا میں باہر فلاں کام کے لیے چلی جاؤں، اور شوہر یوں ہاتھ سے اشارہ کرے کہ ٹھیک ہے آپ چلی جائیں، تو یہ اشارہ اجازت کے اوپر دلیل ہے۔ اس صورت میں جو ہے وہ زوجہ گھر سے باہر جا سکتی ہے، یعنی بول کر خود پرمیشن دے یا فعل سے، اشارے سے، کنایے سے کہ جو اس بات پہ دلالت کرے کہ شوہر اجازت دے رہا ہے، اجازت کے اوپر دلالت کرے، تو اس صورت میں جو ہے وہ خاتون باہر جا سکتی ہے۔ لیکن اگر خاتون یہ کہے کہ مجھے اطمینان ہے کہ انشاءاللہ میرا شوہر دلی طور پر راضی ہوگا کہ میں باہر چلی جاؤں، تو کیا اس اطمینان کے ساتھ وہ گھر سے باہر جا سکتی ہے؟ تو اس اطمینان کی وجہ سے وہ گھر سے باہر نہیں جا سکتی۔ یعنی جب تک شوہر بول کر پرمیشن نہ دے یا کسی کنائے اشارے سے کہ جو اس بات پہ دلالت کرے کہ وہ اجازت دے رہے ہیں، اس صورت میں وہ گھر سے باہر جا سکتی ہے، اور یہ مراد ہے اجازت سے۔ اور اسی طرح گھر سے کیا مراد ہے؟ وہ گھر کہ جو مشترکہ طور پر انتخاب کیا گیا ہے کہ یہاں پر ہم عائلی زندگی گزاریں گے، اس گھر سے جو ہے باہر نکلنا شوہر کی اجازت کے بغیر حرام ہے۔ لیکن کچھ ایسے امور بھی ہیں، کچھ ایسے موارد بھی ہیں کہ جن صورتوں میں جو ہے وہ شوہر کی اجازت ضروری نہیں ہے، شوہر کی اجازت کے بغیر بھی خاتون گھر سے باہر جا سکتی ہے۔ ان موارد میں سے سب سے پہلا مورد، واجب کام کو انجام دینے کے لیے زوجہ
گھر سے باہر جا سکتی ہے اور شوہر کی اجازت شرط نہیں ہے۔ مثلا اگر زوجہ مالدار ہے، مستطیع ہے، زوجہ کے اوپر حج واجب ہے، تو زوجہ جو ہے وہ واجب حج کی ادائیگی کے لیے، سفر حج کے لیے، مناسک حج کو ادا کرنے کے لیے اگر جاتی ہے تو اگر شوہر اجازت نہیں بھی دیتا تب بھی جو ہے وہ زوجہ واجب حج ادا کرنے کے لیے جا سکتی ہے۔ اور اسی طرح صلہ رحمی کے لیے دیکھیں، صلہ رحمی جو ہے وہ واجب ہے اور قطع رحمی حرام ہے اور گناہان کبیرہ میں سے ہے، اور جو بندہ قطع رحمی کرتا ہے وہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوتا ہے اور وہ فاسق کہلاتا ہے۔ لہذا اگر زوجہ صلہ رحمی کے لیے، اپنے قریبی رشتہ داروں کی احوال پرسی کے لیے، اپنے والدین کی احوال پرسی کے لیے، اگر والدین مریض ہیں ان کی عیادت کے لیے جانا چاہتی ہے تو اس صورت میں جو ہے وہ صلہ رحمی واجب ہے، گویا کہ واجب کی ادائیگی کے لیے جا رہی ہے۔ تو اس صورت میں بھی اگر شوہر اجازت نہیں دیتا تو اس صورت میں شوہر سے اجازت لینا ضروری نہیں ہے، شوہر کے اجازت کے بغیر بھی جا سکتی ہے۔ لیکن یہاں پر ایک نقطے کی طرف توجہ دلواتا جاؤں کہ صلہ رحمی کیا ہوتی ہے کہ قریبی رشتہ داروں کی احوال پرسی کرنا، یہ صلہ رحمی ہے۔ اگر یہ آج کل کے دور میں آپ جو ہے وہ فون کر کے بھی پوچھ سکتے ہیں کہ جو ہے آپ کا حال کیا ہے اور آپ کے حالات کیسے جا رہے ہیں، تو اگر یہ فون کر کے صلہ رحمی ہو سکتی ہے، احوال پرسی ہو سکتی ہے، تو اس صورت میں پھر جو ہے وہ گھر سے باہر جانا جائز نہیں ہوگا۔ لہذا واجب ادا کرنے کے لیے اگر زوجہ کے اوپر کوئی واجب ہے اور وہ واجب ادا کرنا موقوف ہے کہ آپ گھر سے باہر جائیں، تو اس واجب کو ادا کرنے کے لیے زوجہ گھر سے باہر جا سکتی ہے اگرچہ شوہر اجازت نہ بھی دے۔ تو یہ پہلا مورد تھا کہ جس میں شوہر کی اجازت شرط نہیں ہے۔ دوسرا مورد یہ ہے کہ جب زوجہ نے عقد نکاح میں بغیر اجازت کے گھر سے نکلنے کی شرط رکھی ہو تو اس صورت میں شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر جانا جائز ہے۔ فرض کریں اگر زوجہ جو ہے عقد نکاح میں، یعنی جب عقد نکاح انجام دیا جا رہا تھا، جب صیغہ عقد نکاح پڑھے جا رہے تھے، اس وقت اگر زوجہ یہ شرط رکھے کہ مجھے حق حاصل ہوگا کہ میں گھر سے باہر جاؤں تعلیم کے لیے، سٹڈی کے لیے، میں ابھی پڑھ رہی ہوں اور میں اپنی تعلیم جاری رکھنا چاہتی ہوں، یا ملازمت کے لیے یا کسی اور کام کے لیے، اگر عقد نکاح یعنی جب صیغہ نکاح عقد نکاح انجام دیا جا رہا تھا، اس وقت اگر زوجہ یہ شرط رکھے اور شوہر اس شرط کو قبول کر لے تو اس صورت میں بھی زوجہ کو حق حاصل ہوگا کہ وہ گھر سے باہر جا سکتی ہے شوہر کی اجازت کے بغیر۔ لیکن یہ شرط کیسے رکھی جائے گی، اس کی کچھ مزید تفاصیل بھی ہیں، وہ انشاءاللہ جو ہے انشاءاللہ ہم کتاب النکاح میں یا نیکسٹ ٹائم کبھی آپ کے سامنے ذکر کریں گے۔ اور تیسرا مورد یہ ہے کہ جب عقد نکاح کی بنیاد اس بات پہ رکھی جا رہی ہو کہ زوجہ کو باہر جانے کی، خاتون کو باہر جانے کی اجازت ہوگی، اس کا کیا مطلب ہے کہ جب عقد نکاح کی بنیاد ہی اس بات پہ رکھی گئی ہو؟ مطلب یہ ہے کہ جب رشتہ طے ہو رہا تھا، دونوں فیملیاں آپس میں بیٹھ رہی تھیں، تو اس وقت جو ہے شروع میں بچی والوں کی طرف سے، بچی کے والدین کی طرف سے یہ بات رکھی گئی کہ ہماری بیٹی جاب کرتی ہے، باہر جاتی ہے،
کیا آپ کی فیملی کو یا آپ کے بیٹے کو اس بات کے اوپر کوئی اعتراض تو نہیں ہے؟ اگر کوئی اعتراض ہے تو ہم یہاں پر ہی بات کلوز کر دیتے ہیں۔ تو کہا گیا کہ نہیں، ہمیں اس بات پہ کوئی اعتراض نہیں ہے، بے شک وہ باہر جائے اور جاب کرے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب عقد نکاح کی بنیاد رکھی گئی، جب پہلی اینٹ رکھی گئی، جب رشتہ طے ہو رہا تھا، تو اس وقت گویا کہ شوہر نے اجازت دے دی کہ آپ جاب کے لیے باہر جا سکتی ہیں، اور آپ جو ہے جاب کے لیے باہر جا سکتی ہیں۔ تو لہٰذا اس صورت میں جو ہے خاتون کو بعد میں اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب عقد نکاح ہو جائے گا تو اس کے بعد وہ ملازمت کے لیے باہر جا سکتی ہے اور شوہر سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو لہٰذا تیسرا مورد یہ ہوا کہ اگر عقد نکاح کی بنیاد یہ اس بات پہ ہو کہ خاتون کو باہر جانے کی اجازت ہوگی، تو اس صورت میں جو ہے وہ اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور چوتھا مورد یہ ہے کہ جب خاتون کو وکالت مل جائے، خاتون کو وکالت مل جائے، کس بات کی وکالت؟ شوہر کی طرف سے خاتون کو وکالت ملے کہ وہ اپنے آپ کو خود اجازت دے گی، یعنی گھر سے باہر جانے میں خاتون وکیلہ ہوگی اپنے شوہر کی طرف سے، اور خود وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ اجازت دے گی۔ جب وہ چاہے گی باہر جانے کے لیے تو اپنے آپ کو خود جو ہے وہ اجازت دے گی، یعنی زوجہ وکیلہ ہے، زوجہ کو وکالت حاصل ہے اپنے شوہر کی طرف سے۔ کس چیز میں وکالت حاصل ہے؟ یعنی وہ خود اپنے آپ کو اجازت دے گی، جب چاہے گی باہر جانا تو اس صورت میں جو ہے وہ وکیلہ ہے، اسے وکالت حاصل ہے اپنے شوہر کی طرف سے، یعنی جب جانا چاہے گی تو اپنے آپ کو اجازت دے گی اور وہ جا سکتی ہے۔ لیکن سوال یہاں پہ یہ ہے کہ جو ہے وہ وکالت اسے کیسے ملے گی، یہ پروسیس کیسے طے ہوگا؟ تو اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ جب عقد نکاح انجام پا رہا تھا تو اس وقت خاتون عقد نکاح میں یہ شرط رکھے کہ آپ مجھے وکیل بنائیں کہ میں اپنے آپ کو اجازت دوں جب چاہوں گھر سے باہر جانے کی۔ تو اگر شوہر اس شرط کو قبول کر لے اور تو اس صورت میں وکالت اسے مل جائے گی اور یہ اپنے آپ کو اجازت دے سکتی ہے۔ یعنی خاتون یہ کہے کہ میں تب آپ کے ساتھ نکاح کرتی ہوں جب آپ مجھے اجازت دیں اور وکیل بنائیں۔ کس چیز میں؟ آپ مجھے وکیل بنائیں اس چیز میں کہ میں خود اپنے آپ کو اجازت دوں گی آپ کی نیابت میں، آپ کی وکالت میں، کہ جب میں چاہوں گی گھر سے باہر چلی جاؤں۔ تو اس صورت میں جو ہے وہ اسے وکالت مل جائے گی۔ اور میں ایک اور نقطے کی طرف بھی یہاں پہ اشارہ کرتا جاؤں، عقد نکاح جو ہے یہ اس میں جب شرط رکھی جائے گی تو یہ لازم الوفا ہوگی، اس کے اوپر پیرا دینا ضروری ہوگا اور یہ وکالت پھر باقی رہے گی۔ عقد لازم کے میننگ یہ ہیں، دیکھیں عقد کے میننگ ہیں، عقد کا مطلب ہے یعنی جہاں پہ دو طرفیں ہوں، دو طرفوں کے درمیان ایگریمنٹ ہو رہا ہے، اور لازم کا مطلب یہ ہے کہ اس ایگریمنٹ کی تمام شقوں کے اوپر پیرا دینا اور اس کی وفا کرنا دونوں طرفوں کے اوپر جو ہے ضروری ہے اور واجب ہے۔ لہذا جب عقد نکاح کے اندر شوہر جو ہے وہ اپنی زوجہ کو وکیل بنا رہا ہے، وکالت دے رہا ہے کہ آپ میری طرف سے جو ہے آپ کو وکالت حاصل ہے، کس چیز میں؟ کہ آپ اپنے آپ کو میری نیابت میں وکیلہ بن کر اجازت دیں کہ جب میں باہر جانا چاہوں تو اپنے آپ کو وہ اجازت دیں گی۔ تو اس صورت میں بھی شوہر سے پھر پرمیشن لینے کی یا اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اور پانچواں مورد یہ ہے کہ اگر شوہر جو ہے وہ زوجہ کا واجب نان و نفقہ، مناسب نان و نفقہ ادا نہیں کر رہا تو اس صورت میں
پھر زوجہ کیا کرے؟ زوجہ نے اپنے معاش کے لیے، اپنے مناسب نان و نفقہ کے لیے باہر جانا ہے، کوئی جاب کرنی ہے، تو اس صورت میں خاتون جو ہے وہ اپنے معاش کے لیے، اپنے مناسب نان و نفقہ کے لیے باہر جا سکتی ہے، کیونکہ شوہر نان و نفقہ نہیں دے رہا، تو اس صورت میں شوہر سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ شوہر کی اجازت کے بغیر بھی وہ گھر سے باہر جاب کے لیے جا سکتی ہے، اپنے معاش کے لیے جا سکتی ہے، اور اس صورت میں بھی اسے اجازت کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ آخر میں یہی ذکر کروں گا کہ یہ 5 مورد ہم نے ذکر کیے کہ جس میں جو ہے وہ خاتون شوہر کی اجازت کے بغیر بھی گھر سے باہر جا سکتی ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے ہمیشہ شوہر کو چاہیے کہ وہ معروف طریقے سے نیکی کے ساتھ زوجہ کو اپنے پاس رکھے، یعنی زوجہ آپ کی جیل میں نہیں ہے، زوجہ آپ کی کسٹڈی میں نہیں ہے، زوجہ کو آپ نے نیکی کے ساتھ معروف طریقے سے آپ نے رکھنا ہے۔ فار ایگزامپل، اگر زوجہ جو ہے وہ اپنے بیمار والدین کی عیادت کے لیے جانا چاہتی ہے تو اسے اجازت دینی چاہیے، یا کچھ عرصے کے بعد جو ہے ان کی زیارت کے لیے جانا چاہتی ہے تو اس کو اجازت ملنی چاہیے۔ یعنی آپ نے ہمیشہ معروف طریقے سے، آپ نے بھلائی کے ساتھ، نیکی کے ساتھ آپ نے زوجہ کے ساتھ بیہیو کرنا ہے۔ اور اگر آپ اس صورت میں اجازت نہیں دیں گے تو آپ کے اوپر اجازت دینا ضروری ہوگی۔ اگر فرض کریں جو ہے زوجہ کے والدین میں سے کسی کی ڈیتھ ہو گئی ہے اور وہ جنازے کے اوپر جانا چاہ رہی ہے، یا اپنے کسی قریبی کی ڈیتھ ہو گئی ہے اور وہ جنازے کے اوپر جانا چاہ رہی ہے، تو اس صورت میں آپ کو اجازت دینی چاہیے، اور اگر آپ اجازت نہیں دیں گے آپ کے اوپر واجب ہے کہ آپ اجازت دیں، اور اگر آپ اجازت نہیں دیں گے تو اس صورت میں خاتون جو ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ معروف طریقے سے نہیں رکھ رہے، اس صورت میں جو ہے وہ خاتون جو ہے وہ آپ کی اجازت کے بغیر بھی جا سکتی ہے۔ تو آج ہم نے جو ہے وہ یہ جو حق ہے شوہر کا کہ خاتون جو ہے وہ اجازت کے بغیر گھر سے باہر نہیں جا سکتی، اس کو جو ہے وہ ہم نے تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ انشاءاللہ اسی کے ریلیٹڈ کچھ اور سوال ہیں، اس کو جو ہے ہم نیکسٹ درس میں بیان کریں گے۔ والحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔